ہر درد کی اپنی کہانی ہے پاکستان۔ السلام علیکم۔ میں عمران خان ہوں۔ سب سے بڑا فیصلہ آ گیا سپریم کورٹ آف پاکستان کا، جس کے بارے میں چند دنوں سے آپ کو بتا رہا تھا کہ کوئی بھی عدالت، کوئی بھی جج آئین سے باہر جا کر فیصلہ نہیں دے سکتا۔ آئین پاکستان کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات ہوں گے، اور کسی ایک جج نے بھی، یعنی اس سے پہلے جو ججز اس بینچ کا حصہ تھے، چاہے وہ 9 ججز ہوں، ان میں سے بھی کسی نے نہیں کہا کہ الیکشن 90 دن کے اندر نہیں ہوں گے، اس کے بعد کرائے جائیں۔ اور جب 4 ججز بیچ میں سے نکل گئے، جن میں سے 2 پر اعتراض تھا پی ایم ایل این کا، اور 2 ججز جو ہیں وہ بعد میں نکلے، یعنی پی ڈی ایم کا اعتراض تھا، حکومتی جماعتوں کا۔ انہیں لگا کہ یہ ججز جو ہیں، ان کے ریمارک سے ان کو آئیڈیا ہو گیا کہ یہ فیصلہ کس طرف جائے، تو مریم نواز نے اور پی ایم ایل این نے ان کے خلاف ایک مدعا کھڑا کر دیا۔ لیکن جب 4 ججز نکل گئے تو باقی کتنے رہ گئے؟ 5۔ نکلنے کے بعد پی ڈی ایم نے اپنی درخواست واپس لے لی، جو 2 ججز کے بارے میں دی گئی تھی۔ پی ڈی ایم کا یہ کہنا تھا، ان کے وکلا کا، فاروق ایچ نائک کا، کہ اب جو بینچ ہے اس کے اندر وہ 2 ججز موجود نہیں ہیں جن کے اوپر پی ڈی ایم کو اعتراض تھا، لہذا یہ 5 رکنی جو بینچ ہے، جو نیا بنا ہے، یہ بینچ فیصلہ کرے گا۔ اب اس 5 رکنی بینچ نے 2-3 سے فیصلہ کر دیا ہے، یعنی 5 میں سے کسی ایک جج نے بھی نہیں کہا کہ 90 دن کے بعد انتخابات کروائے جائیں یا 90 دن کے اندر انتخابات ہونے، اس کے اندر تو کسی قسم کا ابہام نہیں ہے۔ تمام ججز کا کنسنسس ہے کہ انتخابات آئین پاکستان کے مطابق 90 دن کی جو لمٹ ہے، اس لمٹ کے اندر رہ کر ہونے ہیں، اس سے باہر آپ نہیں نکل سکتے۔ لمٹ ہے، اندر رہنا ہے، اس سے باہر آپ نہیں نکل سکتے۔ تو تمام ججز نے یہ بات تو کلیئر کر دی ہے۔ ہاں، ایک چیز کے اوپر ایک اختلافی نوٹ 2 معزز جج صاحبان کا، وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں، لیکن خبر یہ ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات کروائے جائیں گے، خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں بھی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں یہ 5 رکنی بینچ تھا، اور پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن میں تاخیر پر از خود نوٹس انہوں نے لیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں 90 روز میں الیکشن کروائے جائیں۔ گورنر کے حکم پر اسمبلی تحلیل ہوئی ہے تو گورنر الیکشن کی تاریخ دیں، ادروائز جو گورنر نے حکم پہ اسمبلی تحلیل نہیں کی، جہاں پہ پنجاب میں یہ معاملہ ہے، تو وہاں پہ صدر پاکستان والی تاریخ جو ہے، وہ کو الیکشن ہو سکتے ہیں۔ 5 رکنی بینچ نے 3-2 کے تناسب سے فیصلہ دیا ہے۔ چیف جسٹس منیب اختر اور جسٹس محمد علی مظہر، انہوں نے اکثریتی فیصلہ دیا ہے، جبکہ جسٹس جمال مندوخیل صاحب، جنہوں نے اعتراض بھی کیا تھا شروع کی سماعت میں نقوی صاحب کے اوپر، جج صاحب کے اوپر، اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب، انہوں نے اختلافی نوٹ دیا ہے۔ اچھا، حکمران اتحاد نے بینچ میں شامل 2 ججز اعجاز الحق اور جسٹس مظاہر نقوی پہ اعتراض اٹھایا تھا، وہ پھر اس کا حصہ نہیں رہے تھے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس عطر من اللہ نے بھی خود کو بینچ سے الگ کر لیا تھا، جس کے بعد نے دوبارہ 5 رکنی بینچ تشکیل دیا تھا۔ عدالت نے صدر مملکت کو الیکشن کمیشن سے مشاورت کر کے پنجاب، یعنی پنجاب کے اندر جو الیکشن ہوگا وہ اب گورنر کا رول یہاں نہیں ہوگا، یہاں پہ کیا ہوگا کہ صدر مملکت عارف الوی صاحب الیکشن کمیشن سے مشاورت کر کے الیکشن کی تاریخ دیں گے، یہ اس کا حکم ہے فیصلے میں۔ سپریم کورٹ نے صدر کا 20 فروری کا حکم پنجاب کی حد تک درست، جبکہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی کے لیے کل عدم قرار دے دیا، یعنی پنجاب میں جو صدر نے کہا کہ 9 تاریخ کو انتخابات ہوں گے، وہ تو ایسے ہی ہوگا، لیکن کیونکہ اور فرق پتہ کیا ہے، پنجاب کے گورنر نے اسمبلیوں کی تحلیل کی جو سمری آئی تھی اس پہ دستخط نہیں کیے تھے، اور کے بعد وہ از خود جو ہے وہ اسمبلیاں تحلیل ہو گئی تھی، تو اس لیے پنجاب میں سچویشن ڈیفرنٹ ہے، جبکہ اور اس لیے صدر کا رول یہاں پہ بنتا ہے کیونکہ گورنر اپنے آپ کو دور کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں کیونکہ گورنر نے سمری پہ دستخط کیے تھے، لہذا گورنر کی وہاں ذمہ داری ہے کہ وہ الیکشن کی تاریخ دیں، اور الیکشن کمیشن وہاں پہ ان کے ساتھ مشاورت کرے اور الیکشن کی تاریخ آئے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ 9 تاریخ آتی ہے یا اس کے آگے پیچھے آتی ہے۔ بہرحال صدر پاکستان کے ساتھ الیکشن کمیشن جو مشاورت کرنے سے گریز کر رہا تھا، اور جو تمام لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ صدر پاکستان کا کوئی حق نہیں ہے، وہ اس کے اوپر بات بھی نہیں کر سکتے، اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، وہ موقف غلط ثابت ہوا۔ ایک صوبے کی حد تک، دوسرے صوبے کی حد تک صدر پاکستان کا تجاوز ہے، وہ تھوڑا سا اپنی لمٹ سے آگے بڑھے ہیں، تو وہاں پہ گورنر صاحب جو ہے وہ اس کے اوپر الیکشن کمیشن طے کریں گے کہ انتخاب کب ہوگا، اور یہی بات صدر اور ان کے جو لا کی ٹیم ہے انہوں نے ایکسیپٹ کی، اور پنجاب کا الیکشن صدر کے مطابق اور کے پی کا الیکشن گورنر اور الیکشن کمیشن کے مطابق۔ اب سپریم کورٹ نے فیصلے میں کہا کہ الیکشن کمیشن گورنر اور صدر کے ساتھ ایڈوائس کا کردار ادا کرنے کا پابند ہے،
صدر نے 9 اپریل کو انتخابات کی تاریخ کا اعلان کیا ہے. اس صورتحال میں الیکشن کمیشن نے اپنا کردار ادا نہیں کیا. 9 اپریل کو انتخابات ممکن نہیں تو مشاورت کے بعد پنجاب میں تاریخ تبدیل کی جا سکتی ہے, لیکن مشاورت صدر کے ساتھ ہوگی الیکشن کمیشن کی, اور وہ 90 دن کے اندر ہوں گے. 2 تاریخ ہو سکتی ہے, 9 کی بجائے 10 ہو جائے, 11 ہو جائے, 12 ہو جائے, لیکن وہ ہوگی 13 سے پہلے کیونکہ پنجاب میں 13 کو 14 کو اسمبلیاں تحلیل ہوئی تو 90 دن 13 کو ہو رہے ہوگا. گورنر خیبر پختونخوا فوری طور پر انتخابات کی تاریخ دیں اور تمام وفاقی اور صوبائی ادارے الیکشن کمیشن کو سیکیورٹی سمیت ہر طرح کی مدد فراہم کریں. یہ جو الیکشن کمیشن کہتا تھا نا, گاڑیاں نہیں مل رہی, بندے نہیں مل رہے, پیسے نہیں مل رہے, آر اوز نہیں مل رہے, سیکیورٹی نہیں مل رہی, فوج نہیں مل رہی, پولیس نہیں مل رہی, سارا کچھ الیکشن کمیشن کو اب ملے گا سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس فیصلے کے بعد. جو اختلافی نوٹ ہے وہ کیا ہے؟ اختلافی نوٹ یاد رکھیے گا, یہ اختلافی نوٹ ہوتا ہے, اس کی اہمیت نہیں ہوتی, یہ فیصلے کا ایک حصہ تو ہوتا ہے لیکن یہ فیصلہ نہیں ہوتا, اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا, یہ اختلافی نوٹ ہوتا ہے. جسٹس منصور علی شاہ نے اختلافی نوٹ میں کہا کہ از خود نوٹس لینے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی. نوٹس جلد بازی میں لیا گیا. از خود نوٹس کا اختیار سپریم کورٹ کو استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا. معاملہ ہائی کورٹس میں تھا تو سپریم کورٹ نوٹس نہیں لے سکتی تھی. لاہور ہائی کورٹ پہلے ہی مقدمہ کا فیصلہ کر چکی تھی. ہائی کورٹس میں معاملہ از خود نوٹس کی وجہ سے ہائی کورٹس زیر التوا مقدمات کا جلدی فیصلہ کریں. اب میں آپ کو یاد دلاتا ہوں, 58(2)B کے تحت نواز شریف صاحب کی حکومت گر گئی تھی 90s میں. جب نواز شریف صاحب کی حکومت گر گئی تھی تو اس وقت ہائی کورٹس کے اندر یہ معاملات, پٹیشن, یہ سب معاملات چل رہے تھے. نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں چلے گئے اور سپریم کورٹ نے اسی طریقے سے جس طرح یہ اب ہوا ہے ایسے ہی نوٹس لے کر نواز شریف صاحب کو ریلیف دیا تھا. تو اس وقت بھی یہ نقطہ اٹھایا گیا تھا, کورٹس کے اندر کیس چل رہے ہیں تو پھر سپریم کورٹ میں کیس کیوں جا رہا ہے. تو وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا تھا کہ کیونکہ اسمبلیوں کی تحلیل کا ایک اہم ترین معاملہ ہے اور آئینی معاملہ ہے تو سپریم کورٹ آف پاکستان جائز طور پہ اس کے اندر آئی ہے. تو اسی طرح اس مرتبہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان اسی موقف کے تحت اندر موجود ہے. جب یہ ریلیف نواز شریف صاحب کو ملا تھا 90s میں تو اس وقت کہا تھا کہ آئین کا بول بالا ہو گیا, اور آج جب یہ ریلیف نواز شریف صاحب کو نہیں ملا اور وہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں اور سپریم کورٹ الیکشن کی طرف لے جا رہی ہے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو ایسا تو ہو نہیں سکتا. نواز شریف صاحب کو ریلیف ملے تو وہی فیصلہ ٹھیک ہے, وہی طریقہ ٹھیک ہے. نواز شریف کو ریلیف نہ ملے تو وہی طریقہ اور وہی فیصلہ غلط ہو جاتا ہے. تو یہ بات درست نہیں ہے. اب ایک بہت عجیب و غریب کام کیا حکومت نے یہ کیا کہ یہ 2 لوگ, 5 کا بینچ ہے, یاد رکھیے گا, ان 5 میں سے 3 جو ہیں انہوں نے فیصلہ دیا الیکشن کے حق میں اور باقی 2 نے بھی الیکشن کی مخالفت نہیں کی. انہوں نے کہا خود نوٹس نہیں ہونا چاہیے تھا, ویسے ہمیں لگتا ہے. اچھا, انہوں نے ان 2 کو ساتھ ملایا اور وہ جو 2 ججز پہلے چھوڑ کے چلے گئے تھے جو بینچ سے, جنہوں نے اپنے آپ کو الگ کیا تھا, ان کو بھی ساتھ ملا لیا. انہوں نے کہا جی اب 4 جج ہماری طرف ہو گئے ہیں لہذا یہ فیصلہ ہمارے حق میں ہو گیا اور 3 اس طرف ہو گئے ہیں. یعنی کیسی عجیب و غریب بھونڈی, پہلی لائن میں لکھا ہوا ہے کہ 2/3 سے یہ فیصلہ آیا ہے. 5 رکنی بینچ ہے, سب نے تسلیم کیا تھا, تو 5 میں سے جو 3 جس طرف ہو گئے وہی فیصلہ ہو گیا. قانون اور انصاف تو یہی ہے, قانون قدرت بھی یہی ہے. زیادہ لوگ ادھر چلے گئے ہیں تو یہ پلڑا بھاری ہو گیا ہے, وہاں پہ کم لوگ ہیں. جمہوریت میں تو یہی ہوتا ہے اور انصاف میں بھی یہی ہوتا ہے. لیکن وہ 2 ججز جو اس بینچ کا حصہ ہی نہیں تھے وہ ان کی رائے کو بھی اس میں ڈالنا چاہ رہے ہیں. تو میرے خیال میں وہ جو باقی ججز ان کے پسندیدہ ہیں جنہوں نے اس بینچ کا, کیا اس سے پہلے بھی کسی بینچ کا حصہ نہیں تھے, 9 والے میں بھی نہیں تھے, ان کی رائے کو بھی اس میں شامل کر لیں تو وہ اپنے 6-7 ججز کر لیں اور بڑھا لیں 4 کے بجائے. تو وہ والے 2 ججز جن کو اعتراض کے بعد الگ کیا گیا تھا, جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب اور جسٹس اعجاز الحسن صاحب, ان کی رائے بھی لے لیں. ہو سکتا ہے ان کی رائے اس کے ساتھ کھڑی ہو اور پھر فیصلہ 4-5 سے پھر عمران خان صاحب کے حق میں آ جائے. تو یہ ایک بونگی ماری ہے, عجیب و غریب قسم کی حرکت کی ہے, اور میں توقع نہیں کر رہا تھا کیونکہ اعظم نذیر تارڑ صاحب کا میں بڑا معترف ہوں. وہ قانون کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں اور قانون کے ماہر بھی ہیں. اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اس لیول کا آدمی, اتنا زبردست آدمی جس کو قانون کی کتابوں کا علم ہے, جس کے پاس نالج ہے, وہ کیسے اتنی بڑی غلطی کر سکتا ہے. دیکھا پولیٹیکل معاملات ہیں, پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ہی میں اس کو کہوں گا. میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ وہ اپنے شعور کے مطابق, جو ان کا قانون کے معاملے میں شعور ہے, قانون کے معاملے میں وہ اس شعور کو استعمال کرتے ہوئے اس نتیجے پہ پہنچے ہیں, یہ میں نہیں مانتا. ہاں, یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو ایک پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ دینا تھا اپنی پولیٹیکل قیادت کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے, تو پھر یہ ماننے والی بات ہے کہ ہو سکتا ہے تارڑ صاحب ایسی بات کر دیں. سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر الیکشن کمیشن کا ہنگامی اجلاس جو ہے وہ ختم ہو گیا
اور واضح رہے کہ سپریم کورٹ نے 90 دن کے اندر الیکشن کے لیے کہا ہے. چیف الیکشن کمیشن کی سربراہی میں ممبران اور سیکرٹری الیکشن کمیشن نے شرکت کی. الیکشن کمیشن کے لا ونگ نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر بریفنگ دی. اب الیکشن کمیشن کو الیکشن میں جانا پڑے گا اور صدر کا حکم جو ہے اس کے مطابق یا تو چلنا پڑے گا یا صدر سے جا کر بات کرنی پڑے گی, نئی تاریخ لینی پڑے گی. اور دوسری جانب خیبر پختونخوا نے بھی اب کہہ دیا ہے کہ ٹھیک ہے جی, سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, میری سر آنکھوں کے اوپر ہے, میں تو پہلے بھی مشاورت کر چکا ہوں, تو ہم ڈیٹ نہیں دے پا رہے تھے, لیکن اب میں صدر سے بھی مشاورت کروں گا. صدر کے ساتھ مشاورت کا ویسے فائدہ نہیں ہے, نہ ضرورت ہے, کیونکہ گورنر کے پاس یہ اختیار موجود ہے اور سپریم کورٹ نے گورنر کو ڈائریکشن دی ہے. تو گورنر جو ہے اسی ڈائریکشن کے اوپر عمل درآمد کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کو الیکشن کی ڈیٹ دے سکتے ہیں مشاورت کے بعد. تو صدر سے ان کی مشاورت جو ہے وہ غیر ضروری ہے. اگر وہ ملنا بھی چاہیں تو مل سکتے ہیں. وہ ایسا لگتا ہے کہ رمضان المبارک میں 90 دن کے اندر اگر رہ کے کرتے ہیں تو ہو جائیں گے, لیکن اگر صدر پاکستان کو منا لیتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کو زیادہ اعتراض نہیں ہوگا, اور یہ اگر 90 دن سے آگے جاتے ہیں تو عید الفطر کے بعد یہ الیکشن ہو جائیں گے. علامہ طاہر الاشرفی صاحب کو استعمال کیا گیا ہے. طاہر اشرفی صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریبی ملاؤں میں سے ایک ہیں. ان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت اچھا تعلق ہے. جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے بہت برے وقت میں بھی جب پورا پاکستان جنرل باجوہ صاحب سے شکوے اور گلے کر رہا تھا تو طاہر اشرفی صاحب نے عوامی امنگوں کے برخلاف باجوہ صاحب کا ساتھ دیا تھا, اور ہمیشہ وہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف جا کر کھڑے ہوتے ہیں. طاہر اشرفی صاحب, کچھ ہمارے علماء ہیں جو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی لائن لیتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں جاتے. ان کی اپنی کوئی کمزوریاں بھی ہو سکتی ہیں, مجبوریاں بھی ہو سکتی ہیں, لیکن وہ رہتے ہیں ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ والی سائڈ پہ. تو اب صرف ایک ہی آپشن ہے کہ کسی طرح صدر پاکستان کو انصاف مان جائے تو عید الفطر کے بعد الیکشن ہو. لیکن طاہر اشرفی صاحب کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے ایک بیان جاری کر دیا کہ رمضان المبارک کے تقدس کی وجہ سے انتخابات جو ہیں وہ عید کے بعد کروائے جائیں اور 15 شوال کے بعد کروائے جائیں, یعنی عید کے بھی 15 دن گزارنے کے بعد جو ہے وہ کروائے جائیں. پتہ نہیں کیوں. رمضان المبارک میں تو غزوات ہوئے ہیں, رمضان المبارک میں شہادتیں ہوئی ہیں, رمضان المبارک میں مسلمانوں نے بہت بڑی بڑی جنگیں لڑی ہیں, رمضان المبارک میں بیت المقدس فتح ہوا تھا, رمضان المبارک میں پاکستان بنا ہے, رمضان المبارک میں پاکستان میں پہلے بھی الیکشن کمپینز چلتی رہی ہیں. کیا ہو گیا اس مرتبہ؟ یہ ہو گیا کہ کچھ بھی کر کے کبھی یہ بندہ آگے لاؤ, کبھی یہ بندہ آگے لاؤ, کبھی اس کو آگے کرو, کبھی اس کو آگے کرو, الیکشن آگے لے کر جانے ہیں بس. اور اس دفعہ جو ہے وہ مولویوں کو بھی بیچ میں لے آئے کہ جناب الیکشن, حالانکہ فضل الرحمان صاحب نے اپنے منہ سے کہا ہوا ہے کہ اگر عمران خان کے لیے اعتکاف سے اٹھ کر باہر ووٹ ڈالنے جاؤ گے تو حرام ہو جائے گا, لیکن اگر مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کے لیے اعتکاف سے اٹھ کر مسجد سے باہر جاؤ گے اور ووٹ ڈال کر واپس آؤ گے تو اس کا اللہ رب العزت اجر دے گا. میں نے جو سنا ہوا ہے کلپ, یہ بھی دعویٰ موجود ہے. تو بات بڑی سیدھی سی ہے کہ الیکشن سے بھاگنا ہے, جیسے بھی کوشش کریں, جیسے بھی ہو سکے الیکشن سے سب کے سب بھاگنا چاہتے ہیں. عمران خان صاحب نے اس موقع پر ایک بہت بڑا اعلان کر دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ اب ہمیں انتخابات کی تاریخ مل گئی ہے, جو ہمارا مین مقصد تھا, اور انتخابات کی تاریخ ملنے کے بعد ساری توانائی انتخابات لڑنے کے اوپر لگائی جائے گی. فوری طور پہ تمام لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ اپنے حلقوں کی طرف رجوع کریں, وہ الیکشن کی بھرپور تیاریاں کریں. ہم الیکشن میں اترنے جا رہے ہیں, اور جیل بھرو تحریک جس میں عمران خان صاحب نے بڑا اپریشیٹ کیا اپنے لوگوں کو, انہوں نے کہا کہ اس کو ہم معطل کر رہے ہیں, جیل بھرو تحریک کو معطل کر رہے ہیں. کل سے پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی رہنماؤں نے گرفتاریاں دی ہیں ان تمام کی بیلز اپلائی میرے خیال میں صبح کر دی جائیں گی اور ان کو رہائی دلوائی جائے گی. اور یہ بھی ایک بہت بڑی سیلیبریشن ہوگی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے اور ورکرز کے لیے, جس طریقے سے وہ جیلوں میں گئے, جس طریقے سے انہوں نے یہ دن گزارے, اور جس طریقے سے وہ جیلوں سے باہر آئیں گے. یہ سلسلہ شروع ہے 22 تاریخ سے اور اب تک جاری ہے, اور اب جو ہے وہ گرفتاریوں کے بعد جب یہ رہنما جیلوں سے باہر آئیں گے تو لازمی بات ہے کہ ان کے بھی جلوس نکلیں گے. تو ایک کمپین بڑی فل سوئنگ میں عمران خان صاحب کی شروع ہونے جا رہی ہے. جیل بھرو تحریک کو معطل کرنے کا فیصلہ کیا گیا. قیادت کے اہم ترین لوگ گرفتار ہیں, وہ جب باہر آئیں گے تو ان کے ساتھ عمران خان صاحب مشاورت کر کے اپنے معاملات کو آگے بڑھائیں گے. رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک اور طریقہ کار ڈھونڈا ہے اور FIR دے دی ہے ان لوگوں کے اوپر جو کل عمران خان صاحب کی گاڑی کے ساتھ جوڈیشل کمپلیکس کے اندر داخل ہوئے تھے اسلام آباد میں کچہری میں. اب وہاں پہ آج کے مناظر میں نے دیکھے, میرے دوست وہاں پہ گئے تھے صحافی, انہوں نے بھی دکھائے. میں نے بہت سارے لوگوں سے بات کی, انہوں نے کہا جی ایک گملہ ایک پتا نہیں ٹوٹا. دروازہ جو ہے جس کو بہت زور سے پش کرتے اس کی طرف کنڈی ٹوٹی ہے, دھکا لگنے کی وجہ سے اس کی کنڈی ہے جو لگی ہوئی تھی وہ کنڈی نازک تھی, وہ ایسے کر کے مڑ کے کھل گئی.
اور وہ کنڈی ٹوٹنے کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں جی توڑ پھوڑ ہو گئی, تباہی پھیر دی, دہشت گردی ہو گئی, گولیاں چل گئی, بندے مر گئے, دہشت گردی کا پرچہ دے دیا. ویسے حد ہوتی ہے, دہشت گردی کی دفعہ کو بھی انہوں نے مذاق بنا کر رکھ دیا ہے. اور جس طریقے سے جو لوگ کل گرفتار کیے گئے, انہیں منہ پر چادریں ڈال کے, ان کے سر لپیٹ کے, جس طرح ان کو مار مار کے, جس طرح ان کو جو ہے رسوا کر کے پولیس وینس کے اندر ڈال کے لا کر پیش کیا گیا, انتہائی افسوسناک اور انتہائی قابل مذمت عمل ہے یہ جو کیا گیا ہے رانا ثناء اللہ صاحب کی جانب سے. پولیٹیکل ورکر صرف ایک پولیٹیکل پارٹی کے نہیں ہیں, پولیٹیکل ورکرز تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ہوتے ہیں, اور یہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ورکر کے ساتھ ایسی زیادتی ہو, پی ایم ایل این کے ورکر کے ساتھ ہوئی ہے, شرف صاحب کے دور پہ ہوئی ہے پی ایم ایل این کے ورکر کے ساتھ, تو ان کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ ایسی حرکتیں وہ نہ کریں. اس سے پارٹی کبھی بھی کمزور نہیں ہوتی, مزید مضبوط ہوتی ہے, مزید تگڑی ہوتی ہے. اور جو یعنی بڑے بڑے مجرم جب پکڑے جاتے ہیں, ان کے تو ہم نے سر پہ کبھی کپڑا پڑا ہوا نہیں دیکھا, ہم نے نہیں دیکھا کبھی. جس آدمی نے اتنے بڑی بڑی اپنی نجی جیل بنائی ہوئی ہے, وہ وکٹری کے نشان بنا کے جا رہا ہے. جنہوں نے قتل کیے ہیں وکٹری کے نشان بنا کے جا رہے ہیں. پھر کے ساتھ آئے تھے پیشی کے اوپر, ان کو پکڑ کے سر پہ چادریں ڈال کے مار مار کے ان کو لے کر جا رہے ہیں. تو دس از ناٹ دا وے, اور نہ یہ جمہوریت ہے. بہرحال یہ ان کی مرضی ہے جو وہ کریں. وہ کہتے ہیں جی اس مقدمے میں عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوشش کریں گے, تو لیٹس ٹرائی اگین. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.